نورین سے نورا تک کا سفر۔ ایک لڑکی جس کا نام نورین ہے، بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ پیٹ کی دوزخ کو پالنے کے لیے اس نے ایک ڈھابہ کھول لیا اور مردانہ کپڑے پہنتی۔ ڈھابے پہ جو بھی گاہک آتا اس کے مردانہ کپڑوں میں چھپے زنانہ جسم کو نوچنا چاہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ اکاڑے سائڈ کا ہے اور وہاں پہ اب بھی ہوٹل ہے، نورا کا ہوٹل۔ نورین کی شادی ہوتی ہے اشرف نامی لڑکے سے، جو ذات کے جڑ تھے، زمیندار لوگ تھے۔ اشرف نہ اپنی بیوی نورین کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھتا، بہت پیار کرتا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہ کھاتے، دونوں میں بہت پیار تھا۔ ان کے پیار کو شاید نظر لگ گئی۔ ابھی شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے۔ اشرف جاتا ہے ڈیرے پہ، موٹر چلاتا ہے پانی لگانے کے لیے کھیتوں میں۔ موٹر شارٹ تھی، جو ہی موٹر کو ہاتھ لگایا اسے کرنٹ لگ گیا اور موقع پہ ہی فوت ہو گیا۔ تو جی پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک تو جوان موت، دوسرا اشرف بہت اچھا انسان تھا۔ اس کے جنازے پہ سارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں، نورین کے ماں باپ بہن بھائی یہ بھی آتے ہیں۔ تدفین کے بعد کہتے ہیں چل نورین ہمارے ساتھ اب اپنے گھر چل۔ نورین کہتی نہیں میں نہیں جاؤں گی، میرا یہی گھر ہے، میں یہیں رہوں گی، عزت بھی یہاں پوری کروں گی اور یہیں رہوں گی۔ ماں باپ زیادہ تنگ نہیں کرتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ ساس بھی کہتے سسر بھی کہتا ہے یہیں پہ رہو، یہ تمہارا گھر ہے بیٹا۔ لیکن جو اس کی نورین کی جیٹھانی تھی نا، وہ بڑی کپتی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اس کا شوہر ہے نا بڑا رنگین مزاج انسان ہے، اور نورین کے نام پہ زمین بھی کہیں کوئی کچھ نہ کچھ ہو جائے گی۔ تو جو یہاں پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی کی بیوہ سے شادی کر لیتے ہیں۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اس کا شوہر نورین سے شادی نہ کر لے۔ نورین بلائی خوبصورت تھی اور جوان تھی، حسین تھی۔ اب وہ تو پیچھے لگ گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے عدت کے دن پورے کیے تاکہ اسے چپ رہوں اور جان چھوٹ جائے۔ جو ہی عدت کے دن پورے ہوتے ہیں، نورین کے ماں باپ پھر آتے ہیں لینے کے لیے۔ نورین کہتی میں نہیں جانا، میں یہیں پہ رہوں گی، میرا یہی گھر ہے۔ اس کے ماں باپ پھر نہیں زیادہ فورس کرتے، چلے جاتے ہیں۔ وہ ساس سر بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں اپنی بہو کی۔ جو جٹھانی ہے نا، وہ کہتی ہے 2-3 دن گزرنے کے بعد آپ کا جو بڑا بیٹا ہے نا، میرا شوہر ہے، وہ اس کے کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ نورین منہ کالا کر لے۔ اور نورین کو میں نے دیکھا اس کے کمرے کے باہر چکر لگاتے ہوئے، اس کے پیچھے جاتے ہوئے۔ کہیں دونوں نے منہ کالا کر لیا، آپ کیا منہ دکھاؤ گے زمانے کو؟ اگر آپس میں گھر میں نہ منہ کالا کیا نورین نے، جوان لڑکی ہے کب تک سنبھالو گے؟ آپ بوڑھے ہو رہے ہو، کل کو آپ نے قبر میں چلا جانا ہے۔ نورین پیچھے یہاں پہ کیا کرے گی؟ یہاں پہ گاؤں کے لڑکوں کو پیچھے لگائے گی، ہمارا منہ کالا کرے گی، نکالو یہاں سے اس کو۔ اور لو جی ساس سر اس کی باتوں میں آگے۔ نورین کو کہا بھائی اپنے ماں باپ کو فون کر۔ فون کیا اور نورین نے ماں باپ کو، ساس سر کہتے ہیں بھائی اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ۔ وہ آتے ہیں، مجبوری میں لے جاتے ہیں۔ نورین روتی ہوئی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ چلی تو گئی، وہاں پہ بھابھیوں نے ہفتہ 10 دن تو بڑا اچھا استقبال کیا۔ بعد میں گھر میں لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ مہارانی جناب سوگ میں گھر میں پڑی رہتی ہے، سارے گھر کو ماتم بنا رکھا ہے، کمرہ بند کر کے پڑی رہتی ہے کوئی بات کرنے والی نہ، گھر میں کوئی کام کرتی ہے، بس روتی رہتی ہے، سوتی رہتی ہے۔ نورین سمجھ گئی کہ بھابھیاں تنگ پڑ رہی ہیں۔ نورین نے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، سارے گھر کے کام کرتی، پر بھابھیاں پھر بھی خوش نہ۔ بھابھیاں اپنے شوہروں سے کہ رشتہ کرو اس کا۔ تو جی اس کا رشتہ آتا ہے، کوئی رنڈوا ہوتا ہے، کوئی 5 بچوں کا باپ ہے، کسی کی 2 بیویاں، اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ نورین سب کو جو انسان ہے وہ انکار کری جاتی ہے۔ اب اس کی بھابھیاں کہتی ہے پتہ نہیں کہاں کیا گل چھڑے اڑائے گی، یہ کس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اتنے رشتے آئے ہیں، اس کو مہارانی کو پتہ نہیں پسند ہی نہیں آتے، اس کی ناک پہ نہیں بیٹھتے۔ اور نہ جھگڑے اتنے بڑھے کہ بھائیوں نے بٹوارا کر لیا گھر کا۔ گھر کے 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ ایک بھائی کے پاس، دوسرا حصہ ایک بھائی کے پاس، تیسرے حصے میں باپ، ماں اور نورین آ گئے۔ اب باپ کو کمانا پڑ رہا تھا۔ اب باپ کمائی کرنے جاتا، نورین کو بڑا دکھ ہوتا کہ بڑھاپے میں میرا باپ کمائی پہ جا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ نورین کے ہاتھ میں اللہ نے ہنر دیا تھا، وہ کوئی بھی کھانا بناتی تھی نا، اس میں اتنا ٹیسٹ آتا تھا کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہتے تھے، سر کوئی تعریف کرتا تھا نورین کے کھانوں کی۔ نورین اپنے باپ سے کہتی ہے ابا ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی مین روڈ ہے، یہاں پہ ٹرکوں کا سٹاپ بنا ہوا ہے، کیوں نہ اس کے پاس ہی کہیں ڈھابہ کھول لیں؟ وہ کہتا ہے بیٹا یہ تو مردوں کا کام ہے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ کہتا ہے ابا جتنے بھی لوگ میرے ہاتھ کھانا کھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نورین کے ہاتھ میں بہت مزہ ہے، تو میرا ہاتھ میں یہی ٹیسٹ ہے، یہ ہنر مجھ کو آتا ہے، یہی کام کر رہے تھے، میں کون سی پڑھی لکھی ہوں، کون سی نوکری ملے گی مجھ کو، اور آپ میرے ساتھ ہونا۔ تو جی باپ بیٹی مان جاتے ہیں۔
ایک ریڈی لیتے ہیں, کھانا ہے بناتے ہیں گھر پہ, سارا کھانا جناب ریڈی پہ رکھ کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. اور یہ لڑکی پہنتی ہے نورین نا, اپنا نام بدل کے نا اب نورین سے نورا کر لیتی ہے. اس کے اوپر تختی لگاتی ہے, نورا کا ڈھابا, چھوٹی سی ریڈی ہوتی ہے, اور گھر سے کھانا بنا کے لے کے جاتی ہے, اور کپڑے پہنتی مردوں والے. اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جوان اور خوبصورت لڑکی کپڑے پہنے ہوئے مردوں والے, عجیب سی صورتحال ہے. ہر کوئی اس کو پھر کی نگاہوں سے دیکھتا, حوث کی نگاہوں سے دیکھتا. اس کھانا تو بکتا گیا ان کا, لیکن شام تک نا باپ بڑا تنگ آ گیا. سوچتا ہے کہ میرے سامنے, ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو لوگ حوث کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹا یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے, تم سے میں نے پہلے کہا تھا, آج تو کر لیا, کل سے کوئی اور کام سوچیں گے. باپ بیٹی پلان ہی بنا رہے ہیں, اتنے میں ایک ٹرک رکتا آ کے. اس ٹرک سے ایک لڑکا اترتا, راہیل, ساتھ نلکا لگا ہوا تھا, وہاں پہ ہاتھ منہ دھو کے پیچھے آتا ہے. کہتا ہے چاچا کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہے. وہ آدمی کہتا ہے میں نے پتر پہچانا نہیں تمہیں. کہتا چاچا پہچانے گا کیسے, ہم تو ملی پہلی بار رہے ہیں, بس میری عادت ہے کہ میں اچھے سے سلام دعا کرتا ہوں, حال چال اچھے سے پوچھتا ہوں. تو کیا چاچا ضرورت پڑ گئی, ایسی کون سی مجبوری بن گئی کہ بھری جوانی میں بیٹی کو لے کے آپ ہوٹل کھول لیا. وہ کہتا ہے, اور نا باپ نا صبح کا بھرا بیٹھا تھا, اس نے سارا دکھڑا کھول دیا راہیل کے آگے. سسرال میں اس کا شوہر مر گیا, انہیں گھر سے نکال دیا, بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, گھر کا بٹوارا ہو گیا, اب یہ کام شروع کر دیا, آج پہلا دن ہے, کل سے کام نہیں کریں گے. یہاں پہ جو بھی ٹرکوں والے آتے ہیں وہ سگریٹ کا دھواں ادھر پھینکتے ہیں, کوئی نسوار پھینکتے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, حوث بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ایک باپ کے سامنے بیٹی کی اتنی بےزتی میں برداشت نہیں کر سکتا. راہیل کہتا نہ 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 چاچا ایسا کام ہے سوچنا, لوگوں کیا ہے, ایک بار کریں گے, دو بار کریں گے, اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو. کہتا ہم 50 لوگوں کا گروپ ہے, ہم 50 لوگ ہیں جو ٹرک والے نکلتے ہیں, ایک کمپنی کے ہیں, اس راستے سے گزرتے ہیں. میں ان سے بھی کہہ دوں گا, ان کے دوستوں سے اور ان کے دوستوں سے بھی کہہ دوں گا, سب لوگ یہاں سے آ کھانا کھائیں گے, تمیز سے آئیں گے, احترام سے دیکھیں گے, پیسے دے کے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ پریشان مت ہو, بس کل آپ نا کم سے کم 100 آدمیوں کھانا بنانا, 50 بندے تو میرے آئیں گے, یہاں سے گزریں گے. وہ پہلے بھی کھانا کھاتے تھے آگے ہوٹل پہ, اب یہاں سے کھانا کھائیں گے, اور میں بھی کھانا کھا کے دیکھتا ہوں کھانا کتنے مزے کا ہے. وہ کھانا کھاتا ہے, کہتا ہے واقعی بھائی یہ تو گھر کا کھانا ہے, ہم تو ترستے ہیں گھر کھانے کے لیے, ہم تو ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ گھر نہیں پہنچتے. لو جی, دوبارہ انرجی مل جاتی ہے اس لڑکی نوران کو, اس کے باپ کو. وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں. اگلے دن نا 100 بندوں کا کھانا بنا کے لے کے آتے ہیں. جب کھانا بنا کے لے کے آتے ہیں, جو بھی ٹرک رکتا ہے وہاں پہ نلکا بھی تھا اور جگہ بھی تھی ٹرک کھڑے کرنے کی. جو بھی رکتا وہاں پہ وہ کہتا راہیل کے دوست ہے, کھانا کھاتا, ادب سے کھانا کھاتا, تمیز سے دیکھتا, پیسے دیتا چلا جاتا. کسی نے ادھار نہیں کیا اور کسی نے غلط نظر سے دیکھا نہیں. لو جی, اس ٹائم تو باپ اور بیٹی کے وارے نیارے ہو گئے, انہوں کا ہوٹل چل نکلا. اب تو پیسوں میں کھیلنے لگے. ابھی 1.5-2 ماہ ہوا تھا ہوٹل چلتے ہوئے. جو لڑکی کے بھائی تھے نا, یہ دونوں جناب آستینے چڑھا کے لڑنے آ گئے. کہتے ہیں تم نے اپنے باپ سے, کہتے ہیں تم نے اپنی بیٹی کو یہاں پہ لگا دیا ہے, اس سے اچھا سے کوٹھے پہ لگائے تھے, جہاں پہ ہر کوئی تاڑتا ہے اس کو آ کے, اس کی وجہ سے ہوٹل چلتا ہے, ہماری گاؤں میں بدنامی ہو رہی ہے. باپ زوردار تھپڑ مارتا ہے اپنے بیٹے کے منہ پہ, دونوں بیٹوں کے منہ پہ. کہتا ہے شرم نہیں آتی, تم نے بات کیا کی ہے, تمہاری وہ بہن لگتی ہے, عزت سے ہمیں کھانا کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں لوگوں کو اور پیسے لیتے ہیں, وہ حرام کا کام نہیں کر رہے. خبردار آئندہ میں شکل دکھائی تو نکل جاؤ یہاں سے. تو جی باپ کیا کرتا ہے, جو گھر میں جگہ رکھی ہوئی تھی نا وہ بھی ان کو دے دیتا ہے, اور جہاں ہوٹل کے پاس ہی سستے میں وہ ایک کمرہ مل جاتا ہے, وہ خرید لیتے ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, باپ بیٹی ماں بھی اس کی, تینوں وہاں رہتے ہیں. سلسلہ چلتا رہتا. راہیل جب بھی وہاں پہ آتا, کھانا کھاتا, راہیل کی آنکھیں نا نورا کو ڈھونڈتی رہتی, اور نورا کی آنکھیں راہیل کو ڈھونڈتی رہتی. ہر وقت رستے پہ نورا دیکھتی رہتی. راہیل کا نا مخصوص انداز تھا ہارن بجانے کا. وہ سوچتی کہ ابھی جون سا راہیل آ گیا. دونوں کی نظروں میں نا, نظروں میں پیار کر رہے ہیں, منہ سے الفاظ کوئی ادا نہیں کر رہا. سلسلہ چلتا رہا, کئی ماہ ہو گئے. آخر راہیل نے آنا چھوڑ دیا. اب نورا بڑی پریشان کہ راہیل نے آنا کیوں چھوڑ دیا. بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا وہ جو لڑکا تھا وہ اب کیوں نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے پتر میں بھی پریشان ہوں, کیوں نہیں آ رہا, اس نے بڑا سپورٹ کیا تھا, ہم کو بڑا آسرا کیا تھا. وہ کہتے ہیں اچھا پوچھتے ہیں اس کو یار دوستوں سے, کسی کو معلوم نہیں ہے. آخر 6 ماہ ہو جاتے ہیں. 6 ماہ بعد ایک ٹرک والا وقت رکتا ہے آپ پہ آ کے, اور وہ کہتا ہے جی میں ان سے پوچھتا ہوں تم راہیل کو جانتے ہو. وہ کہتا ہے جی میں راہیل کے پاس تو آ رہا ہوں,
کہتا راہیل ہے کدھر ہے؟ کہتا راہیل جیل میں ہے۔ کہتا جیل میں کیا کر رہا ہے؟ کہتا اس کے اوپر کیس ہے زنا کا۔ کہتا زنا کا کیس ہے؟ باپ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، میں اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے، میں لوگوں کی نیت بھی سمجھ سکتا ہوں اور آنکھ بھی پڑھ سکتا ہوں، وہ زانی یا لڑکا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کا تو پیار تھا، وہ راہیل نے زنا کیا۔ باپ بیٹی دونوں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کون سی جیل میں ہے؟ وہ بتاتے ہیں فلاں جیل میں ہے۔ وہ پہنچتے ہیں اس جیل میں، جب راہیل ان کو دیکھتا ہے باپ بیٹی کو اپنی نظر میں جھکا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے؟ یہ اچھی جگہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں تو یہ بتا کہ تیرے سے واقعہ کیا پیش آیا؟ راہیل بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میرے چاچے تائے جو شریک تھے نا، وہ میری زمین ہتھیانا چاہتے تھے، ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا تھا، لڑائی جھگڑا کئی بار کر چکے تھے، انہوں نے ایک آوارہ عورت کو میرے گھر بھیجا، اس نے آ کے کپڑے اپنے پھاڑے ہیں، کچھ کپڑے اتارے ہیں، میرے ساتھ لپٹ گئی، چیخنا شروع کر دیا، اور گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ساتھ ہی چاچا تائے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آ کے جناب پولیس کو فون کر دیا، پولیس کے حوالے کر دیا، اور جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنوا دی، اور مجھ پہ الزام لگا دیا زنا کا، اور مجھ کو اندر کر دیا۔ اب میرے پیچھے کون تھا جو میرا کیس لڑتا، اور میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ کہتا ہے پتر فکر مت کر، تیرا باپ زندہ ہے، تو ٹینشن مت لے۔ تو دونوں باپ بیٹیاں جاتے ہیں، وکیل کراتے ہیں، اور پہلی پیشی میں راہیل باہر آ جاتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے راہیل کی۔ راہیل باہر آ جاتا ہے، گھر پہ قبضہ ہو گیا تھا، ٹرک اس کے پاس رہا نہیں تھا، کمپنی کا ٹرک تھا، اپنا ٹرک تو تھا نہیں اس کا، اب اس کے پاس کام نہیں تھا، وہ ڈھابے پہ رہتا، وہیں پہ کھاتا پیتا، وہیں پہ سوتا۔ اب ڈھابا بن گیا تھا، ریڈی سے ایک ہوٹل بن چکا تھا وہ۔ تو نا لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ یہ راہیل اب یہاں پہ لیٹا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، اسے ڈھابے پہ نہ رکھ لیں، اب کام بڑھ گیا ہے، مرد ہوگا تو اور بات ہے۔ وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں اس کو گھر داماد رکھ لوں۔ لڑکی مسکراتی ہے، کہتی بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے نورا تم کو کوئی اعتراض نہیں ہو تو میں راہیل سے تمہاری شادی کر دوں؟ نورا کہتی راہیل سے تو پہلے پوچھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بس اب میرا بات ختم ہے۔ شام کو کھانا کھاتا ہے راہیل، اس کے ساتھ ہی اس کا باپ بیٹھ جاتا ہے، نورا کا کھانا ختم کرتا ہے، باتوں باتوں میں پوچھتا ہے بیٹا ہم سوچتے ہیں کہ اب تو نا ہوٹل سنبھال لے، فارغ تو رہتا ہے، ٹرک کا کام تو اچھا نہیں ہے، تو یہ ہوٹل سنبھال لے اور تیری بیوی جو سی وہ گھر سنبھالے گی۔ وہ کہتا کون سی بیوی؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو نورا سے شادی کر رہے ہیں۔ راہیل ہنستا ہے، مسکراتا ہے کہ نورا مان جائے گی؟ میرے پہ الزام لگا ہوا ہے زنا کا، ابھی ختم تو نہیں ہوا، میں تو بیل پہ باہر آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے فکر نہ کر، تمہاری جو سی تم باعزت بری بھی ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لو جن کی دھوم دھام شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد ہوٹل سنبھال لیتا ہے اور نورا گھر سنبھالتی ہے۔ ایک دن نا وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں دیکھتا ہے جس عورت نے الزام لگایا تھا زنا کا، اس کو کسی نے چاقو مارا، راستے میں پڑی ہے۔ وہ اٹھاتا ہے، اس کو ہسپتال لے کے جاتا ہے، علاج کراتا ہے، ہوش میں آتی ہے، جب دیکھتی ہے راہیل نے بچایا اس کو۔ راہیل کہہ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے کہ میں تیری گناہ گار ہوں، تو نے کیوں بچایا مجھے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی مرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، تو نے اگر میرے پہ الزام لگایا جھوٹا، اللہ اس کا میرا گواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آج ہی جاتی ہوں تھانے میں اور نہ گواہی دیتی ہوں۔ وہ تھانے جا کے گواہی دیتی ہے، عدالت پہنچتی ہے، اور راہیل جو ہے نا باعزت بری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ کے آگے نا بہت سی مشکلیں آتی ہیں، آپ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھ کو ہی چن لیا مشکل کے لیے۔ اللہ جو اپنا بندہ چنتا ہے نا اس کو ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ نا زیادہ مشکل نہیں ڈالتا، اتنی مشکل ڈالتا ہے جتنی برداشت کر سکے۔ ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کی سویر نہ ہو، بس دیر ہو سکتی ہے، سویر لازمی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نورا کو دیکھو، بھری جوانی میں شوہر فوت ہو گیا، سوسائٹی نے گھر سے نکال دیا، غلط الزام لگائے، بھائی نے گھر سے نکال دیا، غلط الزام لگائے، روڈ پہ دکان کھولی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو نوچنا چاہتے تھے، کہاں سے راہیل مل گیا، راہیل بھی کتنی مشکل میں تھا، اس کی مشکل بھی حل ہو گئی، نورا کی مشکل بھی حل ہو گئی، اور دو جو مشکل حل ہونی ہے دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو اس چھوٹی سی ویڈیو کے بارے میں نا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور جو لوگ پراپر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں ان کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔